اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری افضال دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے دراوڑ تاریخ کی کتاب تاریخ بولتی ہے تابناک ماضی کی حامل قوم دراوڑ تاریخ کے آنے میں۔ تو مصنف نے جو اپنی شاعری کے ذریعے اپنی قوم کو شعور دینے کی، تاریخ کا نالج دینے کی اور اپ گریڈ کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کا جو پچھلی نظم ہے، پچھلی قسط ہے، اس میں نظر ہم نے پیش کی تھی داستان دراوڑ۔ تو آج ہم اس کی تشریح ٹرانسلیشن پیش کریں گے تاکہ لوگوں کو اس نظم کا پس منظر اور وہ جس تناظر میں لکھی گئی ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو پہلا جو نظم کا شعر ہے داستان دراوڑ کا، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تعریف کے قابل ہے۔ انسان کی سوچ بہت محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان پہ اتنے انعامات دیے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور انسان اللہ تعالیٰ کا ہی رزق کھاتا ہے اور اسی کا مشکور ممنون ہے۔ اور شاعر نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے کہ میں گناہ گار سا بندہ ہوں، اور مجھے یہ سوز عطا کر کہ میں کوشش کروں آپ کی تعریف بیان کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلے شعر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، ایک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی اتنی خوبیاں رکھنے والا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ مدثر ہے، مزمل ہے، والضحیٰ ہے، یاسین ہے، صادق ہے، امین ہے، مکی ہے، مدنی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں شاعر نے ان کی وہ خصوصیات بیان کی ہیں جو کسی اور میں نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد وہ ہستی ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میرے والدین کی بھی مغفرت فرما کہ میں نے کوشش کی ہے اور اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبین کے صدقے میری دعا قبول کرا۔ تو اگلے شعر میں کہا ہے کہ میں داستان دراوڑ یعنی کہ دراوڑ تاریخ کو بیان کرتا ہوں شاعری کے ذریعے۔ تو اس بر کا تھا تو پہلے سلطان دراوڑ، تو جو برصغیر پاک و ہند میں جہاں ہم رہتے ہیں، سٹار میں دراوڑ فیملی کے لوگوں نے اس خالی فضا کو پر کیا، یعنی کہ برصغیر میں پہلے آباد کاری نہیں تھی، دراوڑ لوگوں نے آباد کاری کی جو عرب اور میسوپوٹیمیا کے ذریعے، دروں کے ذریعے برصغیر پاک و ہند میں داخل ہوئے، اور جتنے بھی یہاں پہ کھیت و کھلیان تھے وہ دراوڑوں نے ہی آباد کیے۔ تو اس دھرتی کا وہ حکمران تھا، اور کسان بھی تھے، محنت کش تھے، مزدور تھے، حکمران تھے، یعنی کہ دراوڑ فیملی کے ہی لوگ تھے جنہوں نے اس دھرتی کو سرسبز و شاداب بنایا، رہنے کے لیے خوبصورت مسکن بنایا، اور اس کو اپنے خون سے، محنت سے، مشقت سے صبح و شام اس کو شاداب کیا، اور اس میں محنت اور مشقت کی۔ تو یہاں پہ اپنی آباد کاریاں شروع کی، اس دھرتی کو سہاگن کیا، اس میں تہذیب دی، تمدن دیا، اور وہ تہذیب دی جو اس وقت کی ایرانی اور مصری ان تہذیبوں سے آگے نکل چکی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں مکران سے ابدال سے مکران تک، حسن ابدال سے لے کے مکران تلک صرف حکومت دراوڑ لوگوں کی تھی، اور دراوڑ لوگوں نے اس خطے میں نئے شہر بسائے جیسے ساندل بار، نیلی بار، جتنی بھی باریں ہیں وہ دراوڑ لوگوں کی آباد کاری ہیں۔ پھر انہوں نے معاشرتی قوانین بھی چلائے، رہنے کے لیے ملحات بھی بنائے۔ ملحات سے مراد ہے کہ جیسے
قلعہ دراوڑ ہے، مونجو داڑو ہے، ہڑپا ہے، یہ دراوڑوں ہی کے ملحات ہیں اور ان کے ہی یہ دارالحکومت تھے۔ تو 2500 سال دراوڑ لوگوں نے اس خطے پہ حکومت کی اور وہاں پہ راج کیا۔ انہوں نے وہاں پہ اپنا بلدیاتی نظام رائج کیا جو صدیوں سے بڑے خوش اسلوبی سے چلتا رہا، اور جو بھی انہوں نے کام کیا، جو بھی انہوں نے اسٹرگل کی، جیسے کپڑا پہننا سکھایا، زراعت کاشتکاری کرنی سکھائی، تو اس کے بعد انہوں نے جو ایک جنرل سڑک تھی جو صدر سڑک کا نام سے مشہور ہے، مونجو داڑو ہڑپا کے درمیان، تو انہوں نے ایک ٹرانسپورٹیشن کا، یعنی کہ انہوں نے ایک بلدیات کا سسٹم دیا۔ تو انہوں نے گلی کوچے جو ہے وہ کھلے بنائے اور رہنے کے لیے مکانات جو ہے ہوادار اور جدید طرز کے خوبصورت مکان تعمیر کیے۔ جو ہڑپا اور مانجو داڑو کے جو کھنڈرات ہیں، جو آثار قدیمہ نے ماہرین نے وہاں پہ کھدائی کی، تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دراوڑ لوگوں کے رہنے سہنے کا طریقہ کتنا اعلیٰ کوالٹی کا تھا اس ٹائم۔ تو تاریخ دراوڑ لوگوں کے آباء و اجداد کے حالات بتاتی ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ 2500 سال بڑا بے رونق اور راج کرنے والے دراوڑ جو قلعے ہیں ان کے، وہ اب سنسان پڑے ہیں اور ویران پڑے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ کڑانا اور گوندر اور ساندل کی یہ باریں، یہ جو باریں ہیں، اور چولستان کی جو دیواریں ہیں اور پیڑوں کی جو بہاریں ہیں، یہ سارے دراوڑ لوگوں کے آباء و اجداد کی محنت اور مشقت اور ان کا ایک طریقہ کار ہے رہنے کا جو انہوں نے سیٹ اپ دیا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں حاکم تھا کل تو آج محکوم ہوا ہے، یعنی کہ ایک وقت تھا جب دراوڑ لوگ حاکم تھے اور آج محکوم ہے۔ اساسے کمتری، قسم پرسی اور وہ زندگی گزار رہے ہیں جن کا خطے غربت سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو وہ آگے اشار کہتا ہے کہ تاریخ بتاتی ہے آریہ اور منگول کا کردار، یعنی کہ اس کے بعد آریہ بھی آئے، منگول بھی آئے اور چنگیزی بھی آئے۔ جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے دراوڑ کو غلامی کی دلدلوں میں، زنجیروں میں دھکیلا، ان کو اٹھنے کا موقع نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بے درد درندے تھے، سیاہ کار تھے، انہوں نے ظلم کیے، ٹھیک، ان کی جو بھی معاملات تھے ان پہ قبضہ کیا۔ تو دراوڑ لوگ تاریخی مسلمان ہیں، اس خطہ کے دراوڑ تھے قدیمی مسلمان۔ تو اگر اس شعر پہ آپ غور کریں تو انہوں نے کہا قدیمی مسلمان سب سے پہلے یہاں پہ جو غلام تھے جن کو داسو بولتے ہیں، ڈراوڈینز انگلش میں ہے، تو وہ قدیمی مسلمان جو اس برصغیر پاک و ہند میں رہتے ہیں، جو آج پاکستان میں مقیم ہیں، وہ مسلمان سب سے پہلے مسلمان ہونے والے دراوڑ لوگ ہیں۔ تو ان کا توحید پہ یقین تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین تھا، دین ابراہیم پہ یقین تھا، اور وہ بڑے نمازی، پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے۔ تو اسی وجہ سے قلعہ دراوڑ میں مسجد دراوڑ ابھی بھی موجود ہے۔ تو ان کا یقین تھا کہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ہم مساوات پہ یقین رکھتے تھے دراوڑ لوگ، اور ذات و طبقات کے بالکل منافی تھے، یعنی کہ سب لوگ برابر تھے۔ تو جن لوگوں نے یہ ذات پات کا نظام دیا ان پہ شاعر نے لعنت بھیجی ہے کہ انہوں نے ایک غریب کو غریب تر اور امیر کو امیر تر کا درجہ دیا، اور غیر انسانی تصور ذات پات کا جو پیش کیا۔ اس لیے دراوڑ آج بھی قسم پرسی اور جہالت، غلامی اور احساس کمتری، احساس محرومی میں جی رہے ہیں۔ اور لوگوں نے دراوڑ کا بڑے تاریخ، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے تاریخ اور بڑے ناپسماندہ طریقے سے استقبال کیا۔ وہ اپنے حق کے لیے لڑتے بھی رہے ہیں، کوشش بھی کرتے رہے ہیں، کبھی گرتے بھی رہے ہیں، کبھی سنبھلتے بھی رہے ہیں، اور دشمنوں سے اپنے حقوق کے لیے جنگ بھی کرتے رہے ہیں۔ تو قائم تھی اس خطہ میں دراوڑ کی حکومت۔ تو انہوں نے حکومت جب کی
عزت و عظمت سے، شان سے، اخلاق سے، امن سے، ادب سے، شہرت سے اور پلاننگ سے، ڈسپلن سے حکومت کی، اور اجداد کا جو خدمت کی خلق کا طریقہ کار ہے وہ بھی انہوں نے بتایا۔ اور تاریخ کے جو ورق اگر ہم الٹائیں تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دراوڑ لوگ مہراج تھے، یعنی کہ وہ حکومت کرنے والے لوگ تھے، وہ ذات کے غلام نہیں تھے۔ تو انگریزوں سے بھی دراوڑ لوگ اپنے حقوق کے لیے جنگ کرتے رہے، میدان مثل جبل میں دراوڑ ڈٹ گئے، یعنی کہ دراوڑوں نے جہاں بھی ان کو موقع ملا انہوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، وہ بعمل تھے۔ اور جو آباء و اجداد تھے وہ اسلاف بتاتے ہیں، ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ وہ بعمل تھے، باہمت تھے، باشعور تھے اور اپنے حقوق کے لیے کوشش کرتا تھے۔ اور شاعر نے پھر لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ اپنے جو دراوڑ نوجوان نسل کے لوگ ہیں ان کو جگانے کے لیے اس نظم میں لکھا ہے کہ زندہ ہے تو کیا، خون میں تیرے جوش نہیں، یعنی کہ آپ کا آباء و اجداد اتنا روشن مستقبل اور آپ کی تاریخ اتنی شاندار ہے اور آپ اس کو بھول چکے ہیں، تو اس کو سمجھو، اس سے نالج لو، شعور لو، تو خوددار ہے لیکن تجھے ہوش نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے آباء و اجداد جو ہیں وہ خوددار تھے، محنتی تھے، بہادر تھے، سمجھدار تھے، تو آپ کو کیوں ہوش نہیں؟ اور آپ کا بھی ٹائم ہے، آپ ہوش کرو۔ عظیم جوانوں اٹھو اپنے حقوق کے لیے، آپ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، سارا دن کوشش کرتے ہیں، صبح و شام مزدوری کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اپنے عزم سے، اپنی ہمت سے، کوشش سے، ارادے سے اس قوم کی تقدیر کو بدلنا ہے، اتحاد سے، اتفاق سے، محبت سے، اور اس قوم کی تقدیر کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو دراوڑ لوگ صدیوں سے خدمت کرتے آ رہے ہیں لوگوں کی، لیکن لوگ اس کے ساتھ عداوت کرتے ہیں، اس کی محبت کا صلہ دیتے ہیں نفرت کے ساتھ، پھر بھی ان کی شرافت دیکھو، لیکن پھر بھی وہ اپنے محنت مشقت میں لگاتار کوشش کر رہے ہیں۔ تو شاعر نے بتایا کہ یہ جو لوگ آپ کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، آپ کے کھلے دشمن ہیں، وہ وفادار نہیں ہیں۔ اگر وفادار ہوتے آپ کو رائٹس دیتے، حقوق دیتے، آپ کا خیال رکھتے، آپ کو تعلیم دیتے اور آپ کو شعور دیتے، آپ کو سانسیں کمتری سے نکالنے کے لیے کوشش کرتے۔ تو شاعر نے کہنا اٹھو زندان غلامی کی دیوار گرا دو، یعنی کہ اب اٹھو، جو صدیوں سے آپ پس رہے ہیں، کوشش کرو، ہمت کرو، جو آپ کے راستے میں کانٹے ان کو ہٹاؤ، اور جو آپ کے دل میں صدیوں سے دبی ہوئی یہ خواہش ہے کہ آپ کا کھویا ہوا مقام آپ کو مل جائے، اس کو ہوا دو۔ شب بیت چکی ہے، لو اب سمر بار ہوئی، یعنی کہ جو تاریکی کا دور تھا وہ گزر چکا ہے۔ اب دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن نے آپ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، دراوڑ جتنے بھی دراوڑ فیملی کے لوگ ہیں اس پلیٹ فارم پہ آ کے اپنے حقوق کے لیے کوشش کریں۔ تو جاگ اٹھو خاک نشینوں، اور آپ میں جرأت ہے، ہمت ہے، اور آپ میں شجاعت ہے، بہادری ہے۔ یہ ساری باتیں اسلاف مطلب ہمارے باوجداد کے خون میں ہمارے تک پہنچی ہیں، اور ہماری ایک اعلیٰ اور کوالٹی کی تہذیب ہے، اور جس کی تاریخ میں ذکر ہے، آپ اس کے پیروکار ہیں، ہم ان کے آباء و اجداد کے خون کا حصہ ہیں، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے حقوق کے لیے اٹھیں۔ تو مشہور ہے زمانے میں آپ کی آبا کی عمارت، یعنی کہ جو آپ کے آباء و اجداد ہیں ان کی عمارتیں ہیں، جیسے قلعہ دراوڑ، موہنجو داڑو، ہڑپا، تو یہ مشہور ہیں۔ کھدائیوں سے آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو صنعت و حرفت میں بڑی مہارت تھی۔ مصر، ایران سے ان لوگوں کی تجارت ہوتی تھی، اور بیرونی ممالکات کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات تھے۔ تہذیب و ثقافت کے یہ نگران تھے، اور یہ یہیں کے حکمران تھے۔ ان کے گھرانے خوشحال تھے، غم سے آزاد تھے، ہر طرف خوشی کے ترانے بجتے تھے،
اور ہر وقت یہ مسرور تھے ان کے ڈیرے ٹکانے۔ تو آج کل کی جو سندھ سویلائزیشن ہے، جس کو وادی سندھ کی تہذیب کہتے ہیں، اصل میں وہ دراوڑی تہذیب ہے، وہ ڈراوڈین سویلائزیشن ہے، دراوڑی سویلائزیشن ہے۔ تو یہ ایک ناقابل فراموش کہانی ہے، لیکن بالکل حقیقت ہے، ریالٹی ہے۔ تو جو کھنڈرات ہیں وہ ہمارے دراوڑ فیملی کے لوگوں کے آباء و اجداد کی عظمت کی دلالت کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں۔ موہنجو-داڑو ہڑپہ کے کھنڈرات بتاتے ہیں کہ دراوڑ فیملی کے لوگوں نے، دراوڑ فیملی کے بزرگوں نے، دراوڑ فیملی کے آباء و اجداد نے یہاں پہ حکومت کی ہے۔ تو پھر بتاتے ہیں کہ جو ہم عزت حاصل کریں گے وہ صرف اتحاد کی، یونٹی کی وجہ سے ملے گی۔ تو دوستو اتحاد کر لیں، یونٹی کر لیں، آپس میں مل جل جائیں، آپس میں آپ اتفاق کریں اور جو کھویا ہوا مقام حاصل کریں۔ تو اس کام میں اب غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ آپ ٹھان لیں، تہیا کر لیں کہ عزت سے جئیں گے، عزت سے مریں گے۔ تو مصنف نے، شاعر نے آخری شعر میں کہا ہے، اتحاد سے اپنا لے اسلاف کا وقار درینہ، یعنی کہ اتحاد پیدا کریں اپنی قوم میں جو بکھرے ہوئے ہیں، ڈسپرس ہیں، پاکستان کے مختلف ایریا میں بڑی قسم پرسی، احساس کمتری، احساس مرحومی، لوگوں کی خدمتیں کرتے ہیں، لوگوں کے کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو حقوق نہیں ملتے۔ تو کہتے ہیں کہ اتحاد کر لو، آپس میں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ جو غلامی کا آپ کے اندر کرینہ ہے، اس کو چھوڑیں اب۔ 100 بار حقیق کرتے ہیں پھر بنتا ہے نگینہ، یعنی کہ کتنی بار حقیق کو کٹنا پڑتا ہے پھر وہ جا کے خوبصورت نگینہ بنتا ہے۔ تو ایک دن آپ کا بھی ساحل پہ لگ جائے گا سفینہ۔ آپ کوشش کرتے رہیں اتحاد کر کے، یونٹی کر کے، محبت کر کے۔ تو آرگنائزیشن دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن کے اصولوں پہ عمل کرو، اور انشاءاللہ آپ کو آپ کا کھویا ہوا مقام، آپ کا منزل، آپ کو بچوں کو شعور، آپ میں یونٹی، اتحاد، آپ کے رائٹس، آپ کے جو بھی پرابلمز ہیں ان کا سلوشن مل جائے گا۔ تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں، اور اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دراوڑ ہسٹری کا نالج پہنچ سکے۔